أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، محرم الحرام کی ان مجالس میں ہم نے امام حسین کے اس الہی قیام اور تحریک کے مختلف پہلوؤں، خاص طور پر اخلاقی اور روحانی پہلوؤں پر ہم نے بات کی اور بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں بھی مجھے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے۔ کل ہم نے جس نقطے پر اپنی مجلس کو یا جن نکات پر ہم نے اپنی مجلس کو ختم کیا وہ تھا توکل کا مسئلہ، کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیں جس طرح امام حسین علیہ السلام نے قدم قدم پر اللہ کی ذات پر ٹرسٹ کیا، ریلائے کیا اور توکل کیا اور اعتماد کیا، اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں بھی عملی طور پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں آنے والے چیلنجز کو، مشکلات کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو ہم ان کو فیس کر سکیں اور ان کو ہم حل کر سکیں اور اپنی زندگی کو اس دنیا میں بہتر طور پر گزار سکیں۔ میں نے کل کی مجلس میں بڑی تفصیل کے ساتھ، چونکہ توکل کے حوالے سے پہلے میں نے ایک روایت نقل کی کہ یہ جو ہماری ہر سوسائٹی میں، یعنی کوئی ایسا انسانی معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں کے کلچر میں یہ نیک اور اچھی فال نکالنے کا جو ہے وہ کلچر یا طریقہ موجود نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، وہاں پر مستقبل کے بارے میں پریڈکٹ کرنا، مستقبل کے بارے میں ہماری قسمت کا حال بتانا، یہ ہماری ایک طرح سے ایک فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ ہماری دل یہ چاہتا ہے کہ ہمیں آئندہ کے بارے میں، ہمارے مستقبل کے بارے میں جو ہے وہ کچھ بتایا جائے۔ تو کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ اسلام، قرآن اور سیرہ انبیاء و ائمہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں مثبت طور پر یا کسی نیک فعال کے طور پر وہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم پریڈکٹ کریں کسی اچھے مستقبل کے حوالے سے، کہ جس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ، تاکہ ہمارے اندر یہ کریج پیدا ہو، یہ قوت و طاقت پیدا ہو کہ ہم کسی کام کو انجام دینے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں اور موٹیویٹ ہوں، موبیلائز ہوں۔ لیکن اگر کوئی چیز منفی ہوگی ہماری زندگی میں، اور اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کام کو نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ہمارے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہوگی، ہم ڈس اپوائنٹ ہوں گے، ڈسکریج ہوں گے اور ہم کسی کام کو انجام نہیں دیں گے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب بھی تم یہ سوچو کہ اس سے کوئی برا شگون
یا کوئی منفی چیز آپ کی زندگی میں ہے تو اس کام کو انجام دو، نہ یہ کہ اس کو جو ہے انجام نہ دو۔ تو کل کی مجلس میں نے تینوں پہلوؤں پر روشنی ڈالی، ایک تو نیک اور بد فعال، اور ایک جو ایسٹرولوجی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں کہ آسمانی تبدیلیوں اور تحولات، یہ ستاروں، یہ زائچوں، یہ سیاروں، ان کی حرکت جو ہے اس کا زمین کے اوپر جو ہے اس کے اثرات، انسانی زندگی پر اس کے اثرات، اور قرآن و سنت سے ہمیں اس کی کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اور تیسری چیز ان ایام کا سعد اور نحس ہونا، کہ بعض ایام اچھے ہیں اور بعض برے ہیں۔ اس پر جب میں نے کل گفتگو کی تو مجلس کے بعد بہت زیادہ سوالات تھے مومنین کے ذہن میں، اور بہت سی چیزیں تھیں کہ جو کلیئر نہیں تھیں، تو لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ آج کی مجلس میں کل ہی کے نکات کو اور آپ حضرات کے سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ چیزوں کو مزید ایلوبریٹ کروں، اور ہم آج کی اس مجلس میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو برس سے سوالات ہمارے ذہن میں ان چیزوں کے بارے میں پیدا ہو رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی قرآن حکیم اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور ہماری اب تک کی اپروچ ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے، اور ہمیں کس قسم کی تبدیلی اپنی زندگی میں اور اپنی گھریلو، سوشل اور انڈیویجول اور کلیکٹیو لائف میں ہمیں کون سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہم آج کی مجلس میں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں چاہوں گا کہ چند اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن قرآن کے کانٹیکسٹ میں قرآنی آیات کی روشنی میں صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ ان سوالات کو، ہو سکتا ہے ہمارا کوسچن آنسر کا شاید سیشن بھی ہو تو اس میں بھی آپ سوالات کو رکھ سکتے ہیں۔ ایک چیز جو ہم نے کل ڈیٹیل میں جس کو بیان کیا وہ مسئلہ تھا کہ ہم اپنی تقریباً یہ ہر گھر کا ایشو ہے، یہ کسی ایسا نہیں ہے کہ کسی سے مربوط ہے یا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو سعد و نحس ایام ہیں اس کے بارے میں واضح طور پر اولاً تو جو روایات ہمیں ملتی ہیں وہ ضعیف روایات ہیں، اور ہمارے علماء نے واضح طور پر ان روایات کی نشاندہی کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ان کی حقیقت سے انکار کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قمر در عقرب جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن بحث اس میں ہے کہ وہ اثر کتنا ہوتا ہے اور کتنا نہیں ہوتا۔ یہ اہم ترین ایشو یہاں پر جو ہے، چونکہ میں بار بار اس کو اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ہمارا ایشو ہے کہاں پر، ہمارا مسئلہ ہے کہاں پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اثر کتنا ہوتا ہے، کیا اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کی خاطر اپنی پوری زندگی اور لائف کو ڈسٹرب اور ڈسٹرائے کر دیں، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جو راستے بیان کیے ہیں کہ تم دعا موجود ہے، دعائیں موجود ہیں، توکل کرو، صدقہ دو، اس کے بعد تمہیں مجھ پر اعتماد ہونا چاہیے، مجھ پر یقین ہونا چاہیے، اور پھر تم جو کام بھی ہے کرنا چاہو اس کام کو جو ہے وہ انجام دے سکتے ہو۔ اسی طریقے سے سعد و نحس ایام کے حوالے سے میں نے اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دن جیسے عاشورہ کا دن ہے، غم کا دن ہے، کوئی شہادت کا دن ہے، اس کے بارے میں اگر سعد اور نحس کا لفظ آیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس دن کوئی ایسا کام مجبوری کے تحت کرتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی کے دوسرے جو شعبے ہیں وہ متاثر ہوں گے اور اس سے جو ہے اس کے اثرات ہوں گے۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو آپس میں ریلیٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کوئی میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہمارے جو بزرگ علماء اور مجتہدین نے اپنی کتابوں میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے میں اسی کی طرف جو ہے اصل میں آپ کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ایک کوسچن جو کاظم بھائی کی طرف سے شاید آیا تھا کل، اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم نے استخارے کی بات کی، اور میں نے کہا کہ ہم لوگ استخارہ دیکھتے ہیں، اور استخارے کا تعلق اکثر میرا تجربہ یہ ہے کہ مجھے کثرت سے استخارہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے تجربے میں یہ آیا ہے
کہ ہم میں سے 80% افراد جو ہیں اس استخارے کے معیار پہ پورا نہیں اترتے. جن شرائط کو سامنے رکھ کر استخارے کے لیے انسان کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے وہ شرائط پر پورا نہیں اترتا. یعنی یا یہ کہ ہماری اس میں بھی کیٹیگریز ہیں کہ ہماری عقلی لحاظ سے جتنی ہماری اسٹرینتھ کم ہوگی، جتنا ہم تخیلات اور توہمات اور عقل پر کم انحصار کرنے والے ہوں گے، اتنا ہی ہمارا ڈیپینڈنس جو ہے وہ استخارے پر زیادہ ہوگی. اور جتنا ہم عقلی لحاظ سے مسائل کو سمجھنے کے قابل ہوں گے، جتنے ہم اپنی زندگی میں ریئلٹیز کو، حقائق کو اور چیزوں کو ایویلویٹ کرنے اور اسیس کرنے کے قابل ہوں، اور ہم چیزوں سے نتیجہ اخذ کرنے اور ان کے اچھے اور برے پہلوؤں کو خود سے پریڈکٹ کرنے کے قابل ہوں گے، اتنا ہی کم جو ہے ہم استخارے کی طرف جائیں گے. لیکن مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو ہمیں پوری طرح سے، جب ہمارے پاس واقعاً کوئی راستہ موجود نہ ہو اور ہماری عقل جو ہے وہ اس سلسلے میں بالکل ناکام رہ جائے کہ ہمیں رہنمائی کر سکے، تو ہمیں استخارہ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن استخارے کے اندر بھی پھر اور بہت سی مشکلات ہیں کہ کون شخص ہے، اس کی تو آپ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ جس کے پاس آپ استخارہ دیکھنے جا رہے ہیں آیا وہ قرآن کی آیت سے صحیح معنی میں آپ کو صحیح اور غلط کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. لہٰذا ہم معصومیت میں عام طور سے جو بھی مولانا ہمارے سامنے ہوتے ہیں، وہ جو بھی ہمیں کہہ دیں ہم اس کو پتھر پر لکیر سمجھتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہمارے پاس شاید راستہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ استخارے کی پیچیدگیاں اپنی جگہ پر، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر استخارہ منع آ بھی جائے تو تب بھی اس پر عمل کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے. یعنی آپ چاہیں تو عمل کر بھی سکتے ہیں، پھر آپ صدقہ دے سکتے ہیں، آپ توکل کر سکتے ہیں. اور کل بھی میں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ استخارے کا ایک تعلق جو ہے ہماری سائیکولوجیکل ویل بینگ سے ہے. لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے، حتیٰ شاید روایات میں بھی موجود ہے کہ آپ کچھ عرصہ ٹھہر کر اگر آپ اپنے استخارے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ عرصہ ٹھہر کر آپ دوبارہ استخارہ کریں. اس لیے کہ ہو سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر فرض کریں ساری شرائط موجود ہیں اور استخارہ دیکھنے والا بھی اس معاملے میں پرفیکٹ ہے، تو وہ جس چیز کا استخارہ دیکھے گا اس میں جو سرکمسٹانسز آپ کے ہیں، وہ سرکمسٹانسز جو ہیں وہ فوراً تو چینج نہیں ہو جاتے، اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے بعد جب وہ آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ایشو ایک ہی موجود رہے، تو اس سرکمسٹانسز کے چینج ہونے سے ہو سکتا ہے کہ استخارہ جو ہے وہ بھی آپ کا اگر پہلے برا تھا تو اچھا آ جائے، اور اگر پہلے بھی ویسا تھا اور اب بھی ہو سکتا ہے. لیکن سرکمسٹانسز کا جب چینج ہونے کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ایک سوال جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ جس کا تعلق قضاء و قدر الہی سے ہے. ہم عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قضاء و قدر الہی کی ماہیت کیا ہے، اور کیا ہماری قسمت اور تقدیر جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے یا یہ کہ یہ تبدیل ہو سکتی ہے. تو میں نے جس آیت کی تلاوت کی، صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. میں نے جس آیت کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ سورہ رات کی آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 2 قسم کی لوح موجود ہیں، ایک کو لوح محفوظ کہتے ہیں اور ایک کو لوح محو ثبات کہتے ہیں. لوح محو ثبات وہ لوح ہے کہ جہاں پر چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یعنی آپ اپنی زندگی میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کئی پاسبلٹیز آپ کو دی ہیں. مثال کے طور پر آپ اس سینٹر میں اگر آئے ہیں تو آنے سے پہلے آپ کے پاس ملینز آف پاسبلٹیز موجود تھیں. آپ کسی بھی پاسبلٹی کو اویل کر سکتے تھے، اور جس پاسبلٹی کو بھی آپ اویل کرتے اس کا ایک نتیجہ سامنے آتا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہاں نہیں ہیں تو آپ کہیں اور ہوتے، کہیں اور نہ کچھ اور کرتے تو کہیں اور ہوتے. تو اس کو کہتے ہیں لوح محو ثبات، کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشنز کے اوپر. جب ہم قضاء و قدر کی بات کرتے ہیں تو قدر کا تعلق جو ہے وہ پیمانے سے ہے. قدر یعنی وہ چیز جو تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن قضاء جو ہے اس کا حتمی نتیجہ ہوتا ہے. آپ لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، لیکن یہاں پر
آپ کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے آپ میں سے کسی کو یقین نہیں تھا کہ آپ یہاں پر آ سکیں گے یا نہیں آئیں گے. کوئی بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا. لیکن جب آپ یہاں پر آ گئے تو آنے کے بعد اب آپ کا یہ حتمی قضا آپ کی یہ ہوئی کہ اب آپ کو یہاں پر آپ کی فزیکل پریزنس جو ہے وہ موجود ہے. تو ان تمام ملینز آف پاسبلٹیز میں سے جس پاسبلٹی کو آپ نے اپنی زندگی میں انتخاب کیا اس کے نتیجے میں اس کی جو قضا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. میں ایک بہت پیارا واقعہ آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہا آپ کسی دیوار کے نیچے تشریف فرما تھے. وہ دیوار جو ہے وہ گر رہی تھی تو امام علیہ السلام ایک دم اس دیوار کے نیچے سے اٹھے اور دوسری طرف چلے گئے. تو ایک شخص نے کہا کہ مولا آپ قضائے الہی سے فرار کر رہے ہیں. آپ بہت توجہ کیجئے گا کہ آپ قضائے الہی سے فرار کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اس شخص کے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ذہن میں کیا ہے اور پھر مولا کائنات کا جو جواب ہے وہ بہت اہم ہے. کہ جب یہ کہا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیوار نے گرنا ہے اور دیوار کے گرنے سے تو آپ زندہ نہیں بچ سکتے جو سچویشن ہے, تو پھر اگر یہ اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے تو آپ اس سے فرار کیوں کر رہے ہیں, آپ اس سے بھاگ کیوں رہے ہیں. تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ دراصل جو تم بات کر رہے ہو میں قضائے الہی سے فرار نہیں کر رہا بلکہ میں قدر الہی سے قضائے الہی کی طرف فرار کر رہا. یعنی قدر الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لوح محو ثبات میں, محو کا مطلب ہوتا ہے مٹانا اور ثبات کا مطلب ہے اس کو لکھ دینا. تو اگر میں اس دیوار کے نیچے بیٹھا رہتا تو یہی میری قضا ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی پاسبلٹیز میرے لیے رکھی تھیں. ان میں سے ایک پاسبلٹی یہ تھی کہ اگر میں دیوار کے نیچے بیٹھا رہتا تو پھر میری موت واقع ہو جاتی. دوسری پاسبلٹی یہ تھی کہ میں فرار کر کے اٹھ کے چلا جاؤں دوسری طرف تو میں بچ جاؤں گا. تو اسی لیے میں اس نقطے کی طرف خاص طور پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ دعا اور صدقہ اور توکل یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام قضاء و قدر کا حصہ ہے. کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہماری قسمت میں لکھ لی ہے کہ اگر یہ شخص سارے کام کر لے گا, ساری یعنی جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, لیکن اگر یہ دعا نہیں کرے گا تو اس کو یہ نقصان پہنچے گا. لیکن اگر 99 کازز کو پورا کرنے کے بعد اگر وہ دعا بھی کرتا ہے تو وہ دعا جو ہے اس پورے سلسلے کا حصہ ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اس مصیبت سے بچ سکتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دعا کی اہمیت کیا ہے. ہم اگر توکل کرتے ہیں, ہم صدقہ دیتے ہیں تو یہ دراصل اس قضاء و قدر الہی کا حصہ ہے اور جز ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اگر اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ہماری پوری قضا یا اس کا حتمی نتیجہ کسی چیز کا. تو یہ ایک نقطہ تھا کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ جو حالات تبدیل ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں, بڑی اہم روایت ہے. ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں, قرآن کی یہ آیت جو میں نے پڑھی کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, امام علیہ السلام اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کو نہ رکھا ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کو نہ رکھا ہوتا, اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہے وہ مٹا دے اور جس چیز کو چاہے وہ باقی رکھے, تو ہم قیامت تک کے حالات کے بارے میں صحیح ہر چیز بتا دیتے. لیکن کسی جگہ پر ہماری ایکسیس جو ہے وہ لوح محفوظ تک نہیں ہے بلکہ لوح محو ثبات تک ہے. حتیٰ ہم اگر یہ والی آیت نہ ہوتی تو ہم واضح طور پر بتا دیتے کہ قیامت تک کے آنے والے واقعات کو ہم پریڈکٹ کر سکتے. اسی لیے صلوات پڑھیں.
اسی لیے ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے، اب ہم یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اب یہ ابو لہب جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں یہ آیتیں میرے بارے میں آ گئی، میں کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں؟ تو یہ اس طرح کے ہزاروں سوالات ہمارے ذہن میں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دیا تو پھر اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کل کو کہ میرے تو ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے. ابن زیاد اور یزید نے بنیادی طور پر اسی فلسفہ جبر کے اوپر جو ہے وہ کوشش کی کہ امام حسین کے مقصد کو اور ان کے خون کو جو ہے اس پر پردہ ڈال سکیں. اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی پوری اس تحریک میں ابن زیاد اور یزید کے اس مکتب جبر کو پاش کیا. یہ جناب سیدہ زینب کی بصیرت تھی، یہ آپ کا تدبر تھا، یہ آپ کی معرفت تھی، یہ آپ کی اپروچ تھی چیزوں کے بارے میں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پوری کوشش یہ تھی، اس میں سے یہ چیز تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ امام حسین کو اس طرح سے شہید ہونا ہے. لہٰذا اس کا جواب جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو ہے وہ ابن زیاد کو جو ہے وہ مختلف جگہ پر اس کو جواب دیا کہ یہ قصور جو ہے، یعنی میں اس کو جو اس طرح ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل اس کا جو جواب ہے تھیولوجیکلی وہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بھاگ رہا ہو اور بھاگنے کے بعد آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بچہ پتھر سے ٹکرا جائے گا اور وہ پتھر سے ٹکرا بھی جاتا ہے، لیکن کل کو وہ بچہ آ کر کیا وہ مجھ سے شکایت کر سکتا ہے کہ میرے جاننے کی وجہ سے وہ پتھر سے ٹکرایا یا وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ٹکرایا؟ لہٰذا اللہ کے علم میں ہونا کوئی چیز کہ فلاں شخص کیا کرے گا اور میری رسپانسبلٹی کیا ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے. اللہ کو تو ہر چیز پتا ہے کہ ملینز آف پاسبلٹیز میں سے آپ کون سی پاسبلٹی کو چوز کریں گے. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ الٹیمیٹلی اللہ کہتا ہے کہ اگر تم دعا کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا، اگر صدقہ دو گے تو یہ نتیجہ ہوگا، اگر تم توکل کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا. لیکن اللہ کو اس کے ساتھ یہ بھی پتا ہے کہ آیا ہم دعا کریں گے یا نہیں کریں گے. اب ہم اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگارہ چونکہ تیرے علم میں موجود تھا کہ میں دعا نہ کروں تو میں نے دعا نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کے جاننے یا نہ جاننے سے ہمارے فعل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دیجیے. دوسرا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو میں فردر ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ ہے قرآن میں جو جادو اور میجک کا مسئلہ ہے وہ قرآن میں 2-3 جگہ پر آیا ہے. میری خواہش ہے کہ آج ہم یہ جو مومنین تشریف فرما ہیں یہ قرآن کی ان آیتوں سے مانوس ہوں کہ جس میں جادو کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ باتیں کی ہیں اور اس کی روشنی میں ہم اس مسئلے کو اپنے لیے کلیئر کریں اور اپنے گھروں میں جو جادو کے حوالے سے ہماری کنسیپشن ہے یا مسکنسیپشن ہے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. پہلی بات یہ ہے کہ میں قرآن کی وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو ڈائریکٹ سب سے زیادہ جادو کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ترجمے پر غور کیجئے گا کہ حضرت سلیمان کی مملکت کے اندر یہ شیاطین جو ہیں، شیاطین جن و انس جو ہے، جو یہ شیطانی عمل کرتے تھے ان کی جو ہے وہ اتباع کی جاتی تھی. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. اور حضرت سلیمان پر جو کوئی یہ الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی سلطنت جو ہے اس کو اس لیے رن کیا کہ وہ جادو کرنے کی بیس پہ، چونکہ ان کے پاس میجک اور جادو کی طاقت موجود تھی لہٰذا انہوں نے یہ سلطنت جو ہے اس کو رن کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. اور کہا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. حضرت سلیمان نے کسی مقام پر بھی اس قسم کے کفر کو اختیار نہیں کیا کہ جادو کی صورت میں انہوں نے حکومت کی ہو. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. بلکہ یہ شیاطین ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. کہ جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور توجہ کیجئے گا، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. اور ہم نے 2 فرشتوں کو نازل کیا
دو فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو ہم نے نازل کیا کہ جنہوں نے وما یعلمان من احد کہ جنہوں نے لوگوں کو جادو کا توڑ کرنا سکھایا، جنہوں نے لوگوں کو جادو کا توڑ کرنا سکھایا، حتی ما یعلمان من احد وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں لوگوں کو یہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ ہم تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، ہم تمہارے لیے ایک امتحان ہیں، فلا تکفر لہٰذا تم اس علم کو غلط استعمال مت کرنا، غلط استعمال مت کرنا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا لیکن لوگوں نے کیا کیا، اس کو غلط استعمال کیا، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ انہوں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے اس علم کو استعمال کیا، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے اس علم کو استعمال کیا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یہ قرآن کا ایک اہم نقطہ ہے کہ یہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ قرآن کا میسج ہے جو خاص طور پر اس آیت میں دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارے مفسرین میں یہ ایک بہت ڈیبیٹ ہے کہ آیا جادو کا کوئی پریکٹیکل اس کا کوئی آسپیکٹ ہے یا نہیں، کیا حقیقتاً جادو نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں۔ حتیٰ اس آیت کے اندر بھی اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، لیکن مجھے اس پر نہیں جانا، میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن ایک بات تو یہ کرتا ہے کہ کوئی شخص بھی اس چیز کو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ اس میں اذن اللہ شامل، مگر یہ کہ اس کے اندر اللہ کا اذن شامل ہو۔ ذہن میں رہے کہ ہمارا موضوع ہے توکل، ہمارا موضوع ہے توحید، ہمارا موضوع ہے اللہ پر اعتماد کرنا۔ جب اس قسم کے مسائل کو ہم اپنی گھریلو زندگی میں جب ہم فیس کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حقیقتاً اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ اس میں اللہ کا اذن شامل ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور جو چیز انہوں نے سیکھی ہے وہ خود ان کے نقصان میں ہے، دوسروں کے نقصان میں نہیں ہے۔ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز یہ سیکھ رہے ہیں یہ خود ان کو نقصان کا باعث ہے، کسی دوسرے کو تو بات کا مسئلہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ اور بعد میں پھر ان کی سزا کا جو تعین کیا گیا ہے۔ تو پہلی چیز جو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں دوبارہ مزید وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدا، یہ بہت بڑا ایشو ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب بھی میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً یہ تھرڈ پارٹی کو یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ ہمارے شوہر پر جادو کر دیا ہے کسی نے، یہ شوہر کہتا ہے بیوی پہ جادو کر دیا ہے مثلاً۔ تو یہ ایک لیکن پہلی چیز جو قرآن کہنا چاہتا ہے وہ یہ کہ حقیقتاً پوری تاریخ میں شاید کوئی 1% وہ بھی اس دور میں بابل کے لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے اس جادو ٹونے میں گزار دی کہ جس کے لیے ملائکہ کو نازل کرنا پڑا، لہٰذا یہ کوئی 1% بھی شاید ایسا چانس ہوگا کہ جس میں کوئی ریئل کوئی میجیشین کہیں دنیا میں موجود ہو، تو اس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ اس کا اثر ہے۔ اور جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں پر غور کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ڈیفیشنسیز اور اپنی کمزوریوں اور اپنے کمزور پہلوؤں پر غور کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنی مشکل کو ہم جادو اور اس قسم کی دوسری چیزوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ لہٰذا یہ ایک چیز ہے جو کنٹینیوسلی ہمارے ہاں یہ ہو رہی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کہیں خامی ہے، کہیں ہمارے عمل میں، کہیں ہماری فکر میں، کہیں ہمارے اپروچ میں، کہیں ہماری اخلاقیات میں، میں پورے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن بنیادی اخلاقیات کی ہمارے ان بچوں کو ضرورت ہے، ہماری ان بچیوں کی ضرورت ہے کہ جن کو کل کو
جنہوں نے ایک ماں کی حیثیت سے، بہو کی حیثیت سے، ساس کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، اسی طرح مردوں میں، اس کے لیے ان اخلاقی اصولوں کے لیے ہم ابھی تیار نہیں ہیں. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ قبل اس کے کہ ہم اپنی عمر کے اگلے مرحلے میں داخل ہوں، ہمیں اپنی عمر کے اس اگلے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اس اگلے مرحلے کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے. یعنی اگر ہم ابھی بڑھاپے کی منزل میں نہیں آئے تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب دنیا کی کوئی طاقت ہماری اصلاح نہیں کر سکتی. ہماری اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس سے پہلے اپنی اصلاح کریں. اور چونکہ ہمارے پاس وہ نظام ہی نہیں ہے، وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم قبل از وقت اپنی تربیت کر سکیں، جس کی وجہ سے بہت سے ایشوز ہماری سوسائٹی میں جو ہے صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم اپنے سے جو بزرگ و برتر ہیں ان سے حد سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ بڑھاپے میں جا کر جو ساری زندگی کی جو خامیاں ہمارے اندر جمع ہوتی ہیں آہستہ آہستہ، وہ عمر کے آخری حصے میں یا جو آخری سٹیج ہے اس میں جا کے وہ پورے عروج پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ مختلف شکلوں میں ان کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. پھر اس سے کوئی نجات نہیں پا سکتا. صلوات پڑھ دیجیے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، میں اس آیت کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن قرآن مجید کی آیت ہے. ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے وہ نظر لگنے کا ہے. اب آپ دیکھیں کہ نظر لگنا یہ ہماری ایک سوسائٹی کی پرابلم بن چکی ہے کہ قرآن مجید آیا، اس بارے میں ہمارے پاس دعائیں بھی موجود ہیں، ہمارے پاس توکل بھی موجود ہے، ہمارے پاس صدقہ بھی موجود ہے، سب کچھ چیزیں موجود ہیں. لیکن ہم پہلا ایشو یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیت کہ جو سورہ قلم کی تقریباً آخری آیات میں سے یہ آخری آیت ہے کہ جس میں کفار کے بارے میں کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہ گویا انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہوں اپنی نگاہوں کے ذریعے. تو پہلا ایشو یہ کہ کیا انسان کی آنکھوں میں اتنی تاثیر ہے یا نہیں ہے. تو اگر ہم روایات کو بھی ساتھ ملائیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر لگنا جو ہے اس کی ایک حقیقت موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کی خاطر تباہ کر لیں اور ہر منٹ کے بعد ہم اگر کوئی ہمارے بچے کی تعریف بھی کر رہا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بچے کو نظر لگ رہی ہے. اب آپ دیکھیں نظر لگنا جو ہے وہ دراصل انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایول آئی. اب میں آپ کے بچے کی تعریف کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ایول آئی ہے، یعنی ایک عجیب بات ہے. حتیٰ اگر آپ نظر لگنے کی تعریف کو دیکھیں تو اس تعریف میں یہ چیز بعض علماء نے خاص طور پر اس تعریف میں اس بات کو لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نظر وہ شخص اگر لگنی ہو بھی بالفرض، اگر کوئی 1% ایسا چانس موجود ہو بھی، تو وہ وہاں پر ہے کہ جس کی ایول آئیز ہوں، یعنی وہ آپ کو یا آپ کے بچے کو اس طرح دیکھ رہا ہو کہ جس میں حسد کا پہلو پایا جاتا ہو. اب ایک آدمی ہے وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے اور آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے بچے کو کوئی نظر نہ لگ جائے. لہٰذا ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چاہے وہ جادو ہو، بہت توجہ کیجئے گا، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ نظر کا لگنا ہو، چاہے وہ کوئی دوسری چیز ہو، اس میں اور جو دوسرے اصول ہیں، جو توکل کا اصول ہے، جو صدقے کا اصول ہے، جو دعا کا اصول ہے، اس میں اور جادو میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر الہی کا حصہ ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیماری کا علاج جو ہے وہ اسی طرح ممکن ہے، چاہے وہ جادو کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ نظر لگنے کے ذریعے سے ہو، اور چاہے وہ بیکٹیریاز کی وجہ سے ہو یا وائرس کی وجہ سے ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یہ نہ سوچیں اپنے معاشرے کے اندر کہ اگر کوئی نظر لگنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا، اگر کوئی جادو کی وجہ سے بیمار ہو گیا تو اب اس کی دنیا کی کوئی طاقت اس کا علاج نہیں کروا سکتی. صلوات پڑھ دیجیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیں، اب ہماری جو پرابلم ہے، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کبھی بھی صدقے کو اور توکل کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو نظر لگنے کو دیتے ہیں. ہم جادو کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ ان کو نہیں دیتے. اگر ہمارا ایمان جادو کے اوپر ہے،
اگر ہمارا ایمان نظر لگنے کے اوپر ہے تو ہمارا ایمان توکل کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ ہمارا ایمان جو ہے وہ صدقہ دینے کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے اذن سے اللہ نے اس کائنات میں یہ پوٹینشل رکھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہو تو اس کا اثر ایسے ہوگا. لہٰذا اس کو میں چاہوں گا کہ ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو اس کے ذریعے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. لیکن جو چیز جادو کے سلسلے میں قرآن نے جس کی تائید کی ہے کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آیا اس کا اثر ہوتا بھی ہے یعنی یہ کوئی حقیقت ہے یا نہیں، لیکن قرآن نے جس کی حقیقتاً تائید کی ہے وہ یہ ہے کہ جادو کا تعلق جو ہے وہ شعبدے بازی سے. جادو میں جو جادوگر ہے، اب میں قرآن کی بڑی اہم قرآنی آیات جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں قرآن نے کتنی خوبصورتی سے ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہمیں بتا سکیں کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے. یعنی گویا قرآن کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ 99% یا 90% جو ہے جو جادو کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی حقیقت جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا. یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کسی نبی کو دے کر بھیجتا ہے تو وہ معجزہ اللہ تعالیٰ اس وقت کا جو علم پریویل کر رہا ہوتا ہے، اس وقت کے جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، جو مہارت ہوتی ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کے دور میں اس وقت کے جادوگری پورے عروج پر تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایسا ہی معجزہ دے کر بھیجا. حضرت عیسیٰ کے دور میں طبابت جو ہے پورے عروج پر تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہی معجزہ دے کر بھیجا. لیکن اس وقت کا ڈاکٹر، اس وقت کا طبیب، صرف وہ عام لوگ نہیں، وہ یہ جانتے تھے کہ عیسیٰ جو معجزہ لے کر آئے ہیں وہ ان کی طبابت کی مانند نہیں ہے بلکہ یہ حقیقتاً معجزہ ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ کے دور میں وہ جادوگر اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ چیز جو حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینک کر جو اژدہا بنا ہے یہ ان کی جادو کی صنف میں سے نہیں ہے، یہ ان کی جادو کی کیٹیگری میں سے نہیں ہے. اس زمانے کے طبیب حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ بھی طبابت ہے، ہماری بھی طبابت تھی، لیکن یہ وہ طبابت ہے کہ جو اللہ کی طاقت پر انحصار کیے بغیر اس عالم انسانی میں ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا جب قرآن آیا تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا کے بھیجا اس لیے کہ فصاحت و بلاغت عالم عرب کی پورے عروج پر تھی. اس زمانے کے فصیح و بلیغ لوگ جو ہیں جب انہوں نے قرآن کی عبارتوں کو دیکھا، جب قرآن کی آیات کو دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. تو اب محمد والے محمد صلوات تو قرآن میں اب ارشاد ہوتا ہے قالا القوا فلما القوا سحروا اعین الناس، کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا، انہوں نے کہا پہلے آپ پہل کریں گے یا پہلے ہم کریں؟ جادوگروں اور حضرت موسیٰ کے درمیان یہ مذاکرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم پہلے پہل کرو. تو انہوں نے اپنی رسیوں اور اپنی سٹکس جو تھیں ان کے ہاتھ میں انہوں نے پھینکی. فلما القوا سحروا اعین الناس، یہ کہا کہ جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو لوگوں کی نگاہوں میں جادو کر دیا. یہ لفظ ہیں اس کے اندر، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس کی کوئی خارجی حقیقت نہیں تھی. اصل میں کوئی چیز سانپ یا اژدہا نہیں بنی ہے بلکہ لوگوں کی آنکھوں میں یا لوگوں کے امیجینیشن میں انہوں نے جو ہے وہ یہ جادو کیا. وَاسْتَرْهَبُوهُ، اور انہیں خوف میں مبتلا کر دیا. اس کے بعد سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے قَالَ بَلْ أَلْقُوا، پھر کہا حضرت موسیٰ نے کہ تم پھینکو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ، حبال یعنی ان کی رسیاں، جب انہوں نے رسیاں پھینکی، وَإِسِيُّهُمْ، اور اپنی سٹکس کو پھینکا، يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سَحْرِهِمْ، تو حضرت موسیٰ کے امیجینیشن میں، ان کے خیال میں
یعنی ان کو ایسا لگا، ان کو ایسا ریئلائز ہوا، ان کو ایسا فیل ہوا کہ جیسے یہ سانپ میں تبدیل ہو گئی ہیں، جیسے یہ رسیاں حرکت کر رہی ہیں۔ تو آپ نے غور کیا کہ اس زمانے کے جو جادوگر تھے، جن کا جادو پورے عروج پر تھا، وہ بھی دراصل لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ وہ ایکچوئل جو ہے وہ کوئی جادو نہیں تھا، یعنی حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ اور پھر تیسری آیت وَأَلْقِ مَا فِي يَمْنِيكَ، کہ تم جو چیز، اب حضرت موسیٰ طنز کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ طنز کر رہے ہیں کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، کہتے ہیں کہ اس کو تلقف ما صنعوا، یہ چیز جو ہے اس کو میری عصا یا میرا اجداد جو ہے اس کو نگل جائے گا۔ تو اس کو نگلنے کا مطلب یہ ہے ما صنعوا، لفظ آیا ہے ما صنعوا، یعنی جو چیز تم نے اپنی طرف سے، اردو میں اس کا اگر ہم ترجمہ کریں، جیسے آپ کسی جعلی چیز کو تیار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ تم نے یہ چیز خود گھڑی ہے، تو قرآن وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جس چیز کو تم نے خود گھڑا ہے، اس کو میری جو عصا ہے یا اجدہ ہے وہ ان سب چیزوں کو نگل جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ لہٰذا عزیزان محترم، بس میں یہ چاہوں گا کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسب اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اب ہم ہمیشہ اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں جادو کے لیے، تو اس سے بھی شاید کوئی ثابت کر سکے، کوئی نہ کر سکے، اس کے اندر ڈیبیٹ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، جب تم میرے رب ہونے کو مانتے ہو، مالک الناس، الہ الناس، میں مالک بھی ہوں، میں الہ بھی ہوں، اور ان کے شر سے تم مجھ سے پناہ مانگو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے پھر بھی اگر تم ان چیزوں کے اوپر اس طرح سے اعتقاد رکھتے ہو تو وہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو قرآنی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو صحیح راستے کے اوپر جو ہے ہم اس میں ڈھال سکیں، اور قرآن نے جو ہمیں بنیادی اصول دیے ہیں ان مسائل کو سمجھنے کے، ہم ان اصولوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ لیکن اللہ جب کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، کہ تم میری پناہ میں آؤ، تو پناہ میں آنے کا مطلب صرف یہ آخری مثال، اور میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، آخری مثال میں دوں گا کہ یہ ہمارے علماء نے ایک بڑی پیاری مثال یہ دی ہے کہ ہم ہمیشہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس ہم یہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم حقیقتاً میری پناہ میں آؤ، تم عملاً میری پناہ میں آؤ، صرف زبان سے میری پناہ میں نہ آؤ۔ بالکل اسی طریقے سے جب جنگ کے دنوں میں جب سائرن بجتے ہیں تو سائرن بجنے میں کیا آپ کے لیے کافی ہے کہ سائرن کی آواز سنیں اور آپ جو ہے، یا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پناہگاہ میں یا مورچے میں عملاً داخل ہوں؟ کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو حفاظتی جگہ پر نہیں لے کے جائیں گے اس وقت تک آپ نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم صرف زبان سے نہیں، علم سے نہیں، بلکہ عملاً جو ہے میری پناہ میں آنے کی سوچو۔ عملاً تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ میں دیکھنے والا ہوں، میں مدد کرنے والا ہوں، میری اجازت کے بغیر اس کائنات کا ایک کوئی ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ عزیزان محترم، ہم نے محرم کی ان مجالس میں جن باتوں میں سے ایک پر خاص طور پر زور دیا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اسلام کے نظام اخلاق کو پیش کیا، اسلام کے نظام مساوات کو پیش کیا، اسلام کے نظام عرفان کو پیش کیا۔ اور جب ہم اخلاق کی تفصیل میں جاتے ہیں تو اخلاق کی پھر مختلف شاخیں ہیں، جن میں سے ایک اخلاقی اصول جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ ہے ایثار و قربانی کا اصول۔ اور ایسا لگتا ہے کہ کربلا کے میدان میں ہر ایک کو ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ تم نے اس اخلاقی اصول کی مجسم تصویر بن کے پیش ہونا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ کربلا کے میدان میں ابو الفضل العباس کو ایثار و قربانی کے ظہور اور اس کی عملی اور مجسم تصویر بننے کے لیے یہ ذمہ داری
حضرت ابوالفضل عباس کو سونپی گئی تھی۔ عزاداران عزیز، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت مولا کائنات کی شہادت کا وقت آیا، کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے اپنے بچوں کا ہاتھ اپنے بیٹے حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ تاریخ کربلا یہ بتاتی ہے کہ مولا غنودگی کے عالم میں ہے، زخم اتنا گہرا ہے کہ کوفے کا وہ نامور طبیب کہتے ہیں کہ جس وقت امام علیہ السلام کے سر مبارک کا معائنہ کرنے کے لیے کوفے کے طبیب کو بلایا گیا، کہ جو اپنے وقت کا نامور طبیب تھا، اور اپنے مطابق اس نے مولا کا سر کا معائنہ کیا، تو اس نے صرف ایک بات کہی کہ مولا اگر کوئی وصیت ہو تو فرما دیجیے گا۔ مولا کائنات امام حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دیتے ہیں، عالم غنودگی میں ہیں، اتنے میں آپ کو کسی بی بی کی سسکیوں کی آواز آتی ہے۔ آپ نے بڑی مشکل سے آنکھ کھولی تو ام البنین رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مولا آپ نے میرے فرزند عباس کو، ان کے بارے میں آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسین کو بلایا، حسین کو بلانے کے بعد عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین سے پوچھا عباس کے بارے میں، عباس حسین کون ہے؟ یہ میرے مولا ہیں، یہ میرے آقا ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے عباس کو کہا، عباس میری وصیت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین کے بچوں سے پہلے تم پانی نہ پینا۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عباس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ دشمن عباس کی شجاعت کے تصور سے کام جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ شجاعت کا عالم تھا ابوالفضل عباس کا۔ اور میں نے آج صبح کے مصائب میں یہ ذکر کیا کہ زہیر ابن قین نے امام حسین کو شب عاشور خیمے کے ایک طرف لے جا کر یہ کہا کہ حسین کل جنگ کا دن ہے، اور آپ کو پتہ ہے عباس کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ امام حضرت عباس فرماتے ہیں کہ تم مجھے کربلا کے دن کی غیرت دلا رہے ہو۔ خدا کی قسم، اگر میرے مولا میرے آقا نے مجھے اجازت دی تو میں ایسی جنگ کروں گا کہ کوفے اور شام کی فوجیں یاد رکھیں گی۔ عزادارو، عباس کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ آپ کی مادر گرامی ام البنین کا وہ دل خراش مرثیہ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مدینے میں جنت البقیع میں جب ام البنین یہ مرثیہ پڑھتی تھی اپنے بیٹوں کا، تو مروان جیسا قسی القلب شخص بھی جب قریب سے گزرتا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے تھے۔ ام البنین کا خاندان صرف ایسا خاندان تھا جو ادیب ہی نہیں تھا، جو شعر و ادب میں ماہر نہیں تھا، بلکہ تہذیب اور اخلاق میں بھی اپنے پورے عروج پر تھا۔ کربلا کی یہ خاتون اس طرح سے اپنے بچے کو یاد کرتی ہیں کہ اے وہ کربلا کی آنکھوں جنہوں نے کربلا کے میدان میں میرے بیٹے عباس کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے جب مدینے کی عورتیں آتی تھی، ام البنین یہ کہتی تھی کہ مدینے کی عورتوں اب مجھے ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ وہ میرے 4 بیٹے، اب وہ بیٹے کہاں رہے کہ جس کی میں ماں کہلوا سکوں۔ عزادار ام البنین یہ کہتی ہیں، اے وہ آنکھوں کہ جنہوں نے میرے عباس کو کربلا میں جنگ کرتے ہوئے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک شیر کی طرح میرا بیٹا عباس دشمنوں پر جھپٹتا تھا، اور اس کے پیچھے حیدر کرار کے بیٹے ایک شکاری باز کی طرح دشمنوں پر جھپٹتے تھے، لیکن مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جب میرے عباس کو شہید کیا گیا اور سر پر گرز مارا گیا تو مجھے یہ خبر ملی ہے، ام البنین یہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے، یہ خبر ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ خدا کی قسم اگر میرے عباس کے ہاتھ ہوتے تو کسی دشمن کی یہ جرأت نہ ہوتی کہ میرے بیٹے کے پاس آ سکے۔ عزادارو،
جب یہ مدینہ قافلہ پہنچتا ہے، کوفے اور شام کا سفر طے کرنے کے بعد نعمان کا سامنا اسی ام البنین سے ہوتا ہے۔ ام البنین کے سامنے اس نعمان کا بہت مشکل ہے کہ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ام البنین کو دے سکے۔ ام البنین نے پوچھا کہ اے نعمان بن بشیر، تم کربلا سے کیا خبر لائے ہو؟ نعمان نے کہا کہ آپ کے چند بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ نعمان کے لیے ممکن نہ تھا کہ ام البنین کو حقائق سے آگاہ کر سکے۔ ام البنین نے تڑپ کر پھر پوچھا کہ نعمان، تم کربلا سے کیا خبر لائے ہو؟ اس نے پھر جواب دیا کہ آپ کے بعض بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب نعمان نے یہی جواب دیا تو وہ عباس کی ماں تھی، ام البنین تھی۔ اس نے تڑپ کر کہا کہ اے نعمان، میں تجھ سے اپنے بیٹے عباس کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، ارے میرا حسین۔ عزیزارو، پھر وہ ظہر عاشورہ کا وقت آیا۔ عباس نے مولا کے پاس گئے، مولا مجھے اجازت دیجئے، اب میں مزید زندہ نہیں رہ سکتا، میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، مولا میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ عزیزارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین نے عباس سے کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دیتا ہوں؟ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور کہا کہ مولا اب وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں؟ عزیزارو، حسین نے عباس کو اجازت نہ دی۔ عباس کو اجازت کیسے دیتے؟ قدم قدم پر ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا میں جب بھی کوئی شہید ہو جاتا تو بیویاں یہ کہتی تھی، ارے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ابھی ہمارا عباس زندہ ہے۔ عزیزارو، عباس خیمے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ان کو اجازت نہیں مل رہی۔ اتنے میں خیمے میں سکینہ کے رونے کی آواز آتی ہے، پھوپھی اماں پیاس۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ عباس خیمے میں گئے، سکینہ کو گود میں لیا اور حسین کے پاس آ گئے۔ حسین نے جب عباس کی گود میں سکینہ کو دیکھا تو سب کچھ سمجھ گئے۔ عباس، آج تم سکینہ کی سفارش لے کے آئے ہو، میں کس طرح سے تمہیں منع کر سکتا ہوں؟ آج تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، لیکن میں ایک بات اپنی ننھی سکینہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ سکینہ، آج تو تم اپنے چچا کو اجازت دلوا رہی ہو، لیکن کل کو کوفے اور شام کے بازاروں میں جب شمر تمہیں تماچے مار رہا ہوگا تو تم اپنے چچا عباس کے نوکے نیزہ پر بلند ہونے والے سر کو پکارو گی۔ عزیزارو، عباس بہادری کے ساتھ 4000 کے لشکر کو تحت کرنے کے بعد آپ کا گھوڑا دریائے فرات میں داخل ہوتا ہے۔ عزیزارو، تاریخ یہ لکھتی ہے، تاریخ کے عجیب الفاظ ہیں کہ ابو الفضل عباس جو پانی لینے کے لیے فرات کی طرف جاتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھنے والی آنکھوں نے یہ دیکھا کہ عباس کا گھوڑا نصف پانی کے اندر جا چکا ہے، اور عباس کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عباس نے جھک کر ہاتھ میں پانی اٹھایا، اور دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ عباس گویا پانی پینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ عباس نے پانی نہ پیا اور پانی کو واپس پھینک دیا۔ کسی کو یہ پتا نہ چلا کہ عباس نے پانی کیوں نہیں پیا، لیکن عباس کے وہ اشعار ہیں جو تاریخ میں ثبت و ضبط ہیں۔ عباس اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے نفس عباس، تو چاہتا ہے کہ پانی پی لے اور حسین کے بعد زندہ رہ سکے، اور میں چاہتا ہوں کہ حسین کے بعد زندہ نہ رہوں۔ خدا کی قسم، یہ میرے مولا اور میرے آقا سے وفاداری کے خلاف ہے۔ لیکن عزیزارو، بعض تاریخ یہ لکھتی ہے کہ گویا عباس کی طرح عباس کا یہ باوفا گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ عباس چاہتے تھے کہ کم سے کم ان کا گھوڑا پانی پی لے، شاید اس کو بتانے کے لیے آپ نے ہاتھ میں پانی لیا۔ عزیزارو، عباس نے مشکیزہ کو بھرا، ایک مرتبہ دریائے فرات سے خیموں کی طرف چلے، ایک مرتبہ فوج اشقیاء میں عمر سعد نے یہ حکم دیا،
ارے یہ علی کا بیٹا عباس ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ عزادارو، عباس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا۔ ایک لعین نے جب حملہ کیا، دایاں بازو عباس کا قطع ہو گیا، لیکن عباس صحرائے کربلا عباس کی آواز سے گونج اٹھی۔ عباس یہ کہہ رہے تھے، ارے اگر تم میرا دایاں بازو قلم کر دو گے تو پھر بھی میں اپنے مولا اور اپنے آقا کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ تھوڑا اور آگے بڑھے، عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر صحرائے کربلا میں عباس کی آواز گونجی، ارے خدا کی قسم اگر تم میرا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دو گے پھر بھی میں اپنے مولا کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ عزادارو، یہ ملعون حرملہ ایک مقام پر یہ کہتا ہے، ارے میں نے جب دیکھا کہ عباس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، عباس شیر کی طرح آگے بڑھ رہا ہے، میں سمجھ گیا کہ عباس کی جان اس مشکیزہ میں ہے جو عباس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جو عباس کے پاس ہے۔ میں نے تیر جوڑا اور ایک مرتبہ اس مشکیزہ کو تیر سے نشانہ بنایا اور عباس کے سینے میں وہ تیر پیوست ہوتا چلا گیا۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اتنے میں ایک ملعون نے ایک گرز سے عباس کے سر اقدس پر وار کیا۔ مجھے اجازت دیجئے اس ایک عالم اور ایک متقی کا خواب یہاں پر نقل کروں۔ یہ عالم اور متقی کہ جس خواب کو ہمارے بزرگ علماء نے نقل کیا ہے، یہ عالم یہ کہتا ہے، میں نے رات کو خواب میں ابو الفضل عباس کو دیکھا، مولا عباس مجھ سے یہ شکایت کر رہے تھے کہ اے عالم تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولا میں تو آپ کے ہمیشہ مصائب پڑھتا ہوں۔ عباس نے کہا، ارے کیا تو نے کبھی اپنے مصائب اس طرح سے پڑھے ہیں کہ کربلا میں ایک سوار تھا، جب وہ گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے سینے میں اس کے پورے جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا، جب کوئی گھوڑے سے ایسے موقع پر نیچے گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو رکھتا ہے، لیکن ایک ایسا سوار تھا کہ جس کے شانے قلم ہو چکے تھے، جب وہ زمین پر گرا ہوگا تو کیسے گرا ہوگا؟ عزادارو، صحرائے کربلا عباس کی آواز سے گونج اٹھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ حسین نے تڑپ کر عباس کے سرانے خود کو بچایا، لیکن عباس کے آخری الفاظ سنیے، مولا میری آپ سے التجا ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا۔ ارے سکینہ سے میں پیاس کا وعدہ، پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں۔ عزادارو، عباس کی یہ بات ادھر صحرائے کربلا میں حسین کی آواز گونجی، قد انکسرت ساری، عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی ہے۔ عباس آج وہ دن ہے کہ میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ ارے عباس، تیرے جانے سے اب وہ آنکھیں ہمیشہ سویا کرے گی جو تیرے خوف سے کبھی بیدار نہیں تھی، اور اے عباس تیرے جانے سے اب زینب کو کبھی سونا نصیب نہ ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حسین